السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مجلس میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی اور اصولی تعلیم کیا ہے؟ یاد رکھیں، مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج اور جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ لا شریک لہو ہے، نہ اس کے اسما میں یعنی ناموں میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفتوں میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے احکام میں کوئی اس کا شریک ہے۔ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے۔ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، جس کا کوئی شیپ نہیں ہے، جس کا کوئی آکار اور نقشہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو انسانوں نے اس دنیا میں بنا رکھا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ ایک گنتی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی شریک اور ہمسر اور برابری کا نہیں ہے، اس اعتبار سے ایک ہے، کیونکہ گنتی کے اعتبار سے اگر ایک مان لیا جائے تو گنتی کا آدھا کیا جا سکتا ہے، اس کا اور کم حصہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا ہے جس میں کوئی تقسیم کی گنجائش نہیں ہے، وہ یکتا ہے، لا شریک ہے، اس اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام دنیا میں اسی کا حکم چلتا ہے، سب اسی کے پیروکار ہیں، اس کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی پہ کوئی روک لگانے والا نہیں۔ وہ کسی چیز کو نہ کرنا چاہے تو اس سے کوئی زبردستی کروا نہیں سکتا، اور کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں رکاوٹ ڈال دے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کا مالک ہے، وہ اسی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اسی کے آگے سر جھکایا جائے گا، اسی کی بندگی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ اسلام یہ بنیادی تعلیم دیتا ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کا اعتراف کرے، اپنے مالک کا اعتراف کرے۔ اسے یہ ماننا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جو اس کائنات کا بنانے والا ہے وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ دنیا میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اسی کو گاڈ کہتے ہیں، اسی کو ایشور کہتے ہیں، اسی کو پرمیشور کہتے ہیں، اسی کو پربھو کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے نام ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ نقش و نگار سے پاک ہے، آکار سے پاک ہے، پرتیما سے پاک ہے، وہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، کچھ نہیں، تمام رشتہ داریوں سے وہ پاک ہیں۔ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور اصولی تعلیم ہے۔ اسی کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کو ماننے والے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ صرف مذہب اسلام کے اندر ہی نہیں، آپ ویدوں میں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی تعلیم ملے گی، آپ قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی تعلیم ملے گی، آپ گیتا کو پڑھیں تو اس میں یہی تعلیم ملے گی، آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں یہی تعلیم ملے گی، آپ آسمانی دیگر تمام کتابوں کو پڑھیں تو سب میں یہی تعلیم ملے گی کہ اس دنیا کے بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے، سب کا پالن ہار ایک، سب کا ایشور ایک،
سب کا خدا ایک، وہی لوگوں کو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، بیماریوں سے وہی شفا دیتا ہے، اسی کے قبض قدرت میں کل جہاں کی کنجی ہے، وہ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہی اپار قدرت والا ہے، چاہے آپ اسے گاڈ کہیں، چاہے آپ اسے جس نام سے پکاریں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے نام ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان اپنے خالق و مالک کو پہچاننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انسان کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اسے چھوڑ کے کسی دوسری کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے اعتراف کے بعد ہی اسلام کی دوسری تعلیمات شروع ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے جو اسلام کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، جسے ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اسے اپنے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔